بصير بالعباد برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تعالى في عظمة سيدنا وسيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت القلوب وغذائها وآله وصحبه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين صلوات الله تعالى عليهم أجمعين. رب ذوالجلال اپنے فضل و کرم اور اپنے حبیب طبیب کل جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف پاک اور نالین پاک کی برکتوں اور سعادتوں کے طفیل اپنی بارگاہ میں آج کی اس بابرکت محفل میلاد مبارک کو قبول فرمائے اور ہم سب لوگوں کا یہاں پر جمع ہونا اور ذکر پاک رسالت کو سننا یا سنانا، علاوہ اس کے ہر طرح کی خدمت جو کچھ جس سے ہو سکی اور جس نے جو خدمت پیش کی، اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال کو بارگاہ رسالت میں بطور ہدیہ اور نذرانہ اللہ پاک منظور اور مقبول فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں بہتر صلہ اور بدلہ عطا فرمائے. آپ لوگ تھوڑا آگے آ جائیں اور بچے لوگ آپ تھوڑا گھوم کے آئیں. آپ بیٹھے رہو گے تو شانت بیٹھو گے نہیں، آپ تھوڑا آگے آ جائیں اور جو کھڑے ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں. تب تک پیر صاحب انشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں. صلی اللہ علیہ حبیبنا سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چند باتیں ہم آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہیں، سنیں، سمجھیں، اسے ہمارے دل میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے.
میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے، اس کی روشنی میں چند باتیں ہم اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کے لیے سننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ذہن و فکر میں چند دینی معروضات آئیں اللہ وہ بہتر عطا فرمائے، اور آپ لوگوں تک جو پہنچے اسے اللہ قبول فرمائے۔ آپ لوگوں سے اتنی گزارش ہے کہ دھیان میری طرف ہونا چاہیے۔ جلسے کا اصل مقصد ہوتا ہے دھیان سے چند باتیں سننا۔ یہ لاسٹ ہے، پھر انشاءاللہ 12:45 کے لگ بھگ پروگرام ختم ہو جائے گا۔ اور نیاز شریف کہا کہ آپ فری، تو اتنی دیر آپ محنت سے بیٹھے ہو تو پون گھنٹہ ایک دھیان سے بیٹھ لیں۔ یہ ہریالی جو ہوتی ہے، ہریالی جیسے آپ کی مسجد کے کمپاؤنڈ میں یہ درخت کھڑے ہیں، جھاڑ درخت، یہ اس وقت کتنے گھنے نظر آ رہے ہیں، اچھے لگتے ہیں۔ یہ اس لیے اس وقت اچھے لگتے ہیں کہ ہریالی دے رہے ہیں، گھنے ہو گئے، اچھے لگتے ہیں۔ لیکن یہی درخت ایک موسم ایسی آتی ہے کہ پت جھاڑ دیتے ہیں، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ جب یہ پت جھاڑ دیتے ہیں تو اتنے اچھے نہیں لگتے جتنے اس وقت لگ رہے ہیں۔ درخت تو پھر بھی اچھا ہے لیکن اتنے اچھے اور بھلے لگتے نہیں ہیں جتنے اس وقت خوبصورت لگ رہے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری، یہ گھنے درخت ہوں گے ہریالی والے تو ہر کوئی اس کے نیچے بیٹھنے کی کوشش کرے کہ گھر میں بیٹھے ہیں پنکھے کی ہوا لیں، اس سے بہتر ہے بڑھیا رب کی ہوا لیں اور جھاڑ کے نیچے بیٹھیں، جیسے اس وقت وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اچھا لگتا ہے۔ دو، تیسری بات، جانور ہے نا، جانور وہ بھی جیسے ہریالی والے درخت دیکھ کے دو پل سکون کے وہاں بیٹھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو ہریالی ہوگی، گھنے ہوں گے، بھلے ہوں گے تو ہر کسی کو سکون دیں گے۔ پت جھڑ ہو چکا ہوگا، ڈانٹے اس کے بچے ہوں گے تو سکون نہیں دیں گے۔ ہوا لگے گی لیکن چھاؤں نہیں دیں گے۔ چھاؤں تب دیں گے جب اس حال میں ہو۔ اتنا سمجھ گئے؟ اب سمجھنا یہ ہے کہ اس حال میں ہوتے کب ہیں؟ موسم تو 12 مہینے چلتا ہے لیکن اس حال میں تب ہوتے ہیں جب ان کے اندر جو جڑیں ہیں، جڑ کو آپ مور بولتے ہو، جڑ ہی بولتے ہو، جو جڑ ہے اس کو پانی اور اندر سے تازگی اور تری اور رطوبت جتنی زیادہ ملتی ہے اتنی زیادہ اس میں ہریالی ہے۔ یہ فائنل ہے۔ اب اگر اندر سے کسی نے جڑیں کاٹ دی اور اسے اندر سے تری نہیں مل رہی، آپ اپنی ڈیسی بھاشا میں اسے وتر بولتے ہو، نیچے وہ نیچے ایک دم تری اپنے کو زیادہ ملے، ہم بولتے ہیں نا کہ 1 فٹ 2 فٹ تک ہے، کیا بولتے ہیں آپ؟ نہیں جڑ نہیں، وہ جو ریتی میں تری رہتی ہے، تری بولتے ہو نا، گیلا ہونا جو ہوتا ہے، وتر ہمارے وہاں اس کو ایک دم سیدھی سندھی بھاشا میں وتر بولتے ہیں۔ بیج بہت زیادہ گہرا ہو تو بولتے ہیں اس سال بڑھیا ہوگا سب، ریج بولتے ہیں نا۔ تو ریج اگر نہ ملے درخت کو تو ہریالی ہوگی؟ یہ فائنل ہے۔ یہ کامن سی سیدھی سادی بات ہے، اس میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اگر ریج ان کی جڑوں کو ملے تو جڑ تو اتنی ہی رہتی ہے، وہ موٹی سوٹی نہیں ہوتی، لیکن وہ اپنا آپ ظاہر کرتی ہے باہر سے،
اسے کتنا اندر میں مل رہا ہے یہ ظاہر کرتی ہے باہر سے. باہر اگر اس کا اجلا ہو تو سمجھ لو اس کی جڑیں بہت بڑھیا ہیں, مضبوط ہے, اور اسے اندر سے تری مل رہی ہے. یہ فائنل ہے. اتنی بات تو اب اس میں کون سے سائنس لگانے کی ضرورت ہے بھائی؟ اس وقت سائنس بھی یہی کہہ رہی ہے اور عقل بھی یہی کہہ رہا ہے. فائنل تو بڑھیا ہو گیا. اب اس بات کو اپنے مغز میں رکھ دیجئے اور پلٹ کے آئیے رسول اللہ کے دین کی طرف. یہ بات سمجھانے کے لیے میں نے کی ہے. اس وقت موسم بھی پورے بھارت ورش میں, پورے بھارت میں کیا لگ بھگ ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, پورے علاقے میں اچھی بارشیں ہوئی ہیں, اور کسی جگہ بیچاروں پر باڑھ آئی ہے تو اللہ ان پر راحت فرمائے. کچھ تکلیفیں بھی ہوئی ہیں تو اللہ سب کی اور ہمارے ملک کو اسی ہریالی میں رکھے. یہ بات تھی سمجھانے کے لیے. آپ دیہاتی لوگ ہو, میں بھی دیہاتی ہوں, ہم الگ ہے, بھاشائیں ہماری, سرحدیں الگ ہیں, لیکن کلچر یہی ہے. اس لیے یہ بات آپ کو سمجھانے کے لیے دی. اب اس کو آپ من میں رکھ دیجئے. اب ایک ویکتی ہے, اب اس کو دین کے ڈھانچے میں سمجھی. اس وقت میں آپ کے سامنے ہوں, آپ میرے سامنے ہو. ایک ویکتی ہے, جھاڑ اگر یہ اس پوزیشن میں ہو تو چھاؤں دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ وہ چھاؤں میں سکون ہے کہ دھوپ میں سکون ہے؟ چھاؤں سکون کی علامت ہے. دوسرے کو فائدہ دینا یہ اس جھاڑ کا کام ہے. اور پھر اس میں وہ سنگریاں بھی ہوتی ہیں. آپ کھجڑی کا درخت ہو تو اس کا سبزی بھی بنتی ہے, کھانا بھی کھاتے ہیں, جانور بھی چرتے ہیں, کئی فائدے ہیں. تو یہ کب دے گا؟ جب اس پوزیشن میں ہوگا. اور اس پوزیشن میں کب آئے گا؟ جب اسے اندر سے تری اچھی ملتی ہوگی. فائنل جڑیں کٹ گئی ہوگی تو یہ پوزیشن نہیں رہے گا. اور اس کے لیے پت جھڑ ہمارے سامنے. موسم آتے جاتے ہیں زندگیوں میں, یہ جھاڑوں پر بھی آتے ہیں. کبھی پت جھڑ جاتے ہیں, کبھی بڑی چھاونی آ جاتی ہے, کبھی موسم کیا رہتا ہے, یہ ہوتا رہتا ہے. یہی موسم ہم پر بھی ہے. ہم اس دنیا میں پیدا ہوئے, ایک ایک لفظ کو بغور سننا. میں کوئی ہارڈ اردو بھی استعمال نہیں کروں گا, اور نہ مجھے اپنی وہ دکھانا ہے فنکاری کہ میں اتنا ہوشیار ہوں. کچھ نہیں ہوں, سیدھی سادھی بات ہے آپ تک پہنچانی ہے. آپ اس کو ایک دم سمجھ لیں تو سبحان اللہ. ورنہ مطلب کیا ہے, دھواں دار تقریریں کریں, یہ وہ کریں, آپ مولوی صاحب زوردار بولے, کیا بولے گا وہ تو معلوم نہیں ہے, کوئی مطلب نہیں ہے. بات سمجھ میں آنی چاہیے, آپ سمجھ جائیں. یہ بات, درخت جھاڑ ہریالی دیتا ہے تو مخلوق کو فائدہ پہنچتا ہے, جانور ہو انسان ہو. اب اسی سے ہم سمجھیں گے ہم اس دنیا میں پیدا ہوئے, یہاں کے ہیں نہیں. ہمارا جسم یہاں کا ہے, لیکن ہمارے اندر جو روح ہے وہ ملائے اعلیٰ کی ہے. روح یہاں کی نہیں ہے. اس خاکی جسم میں اللہ نے روح کو ڈالا ہے. تو جسم تو واپس زمین میں جائے گا. دفن کہاں کرتے ہیں؟ واپس زمین میں. لیکن روح کو کوئی دفن نہیں کر پاتا. آج تک کوئی آنکھ ایسی نہیں بنی جس نے روح کو دیکھا ہو. آتما, روح جب شریر سے انت باہر نکلتے ہیں تو کسی نے جاتے نہیں دیکھا, آتے بھی نہیں دیکھا. آج تک کوئی آنکھ نہیں بنی, کوئی ایسا کان نہیں بنا جو آواز سن سکے, کوئی ایسا مائنڈ نہیں بنا, دماغ ہی نہیں بنا جو سمجھ سکے. روح کیا ہے کسی کی سمجھ میں نہیں ہے. ہم, ہماری زبان چل رہی ہے تو کہیں گے روح ہے, آنکھ بول رہی ہے تو کہیں گے روح ہے. کیسی ہے یہ کسی نے نہیں دیکھا. تو روح کہاں جاتی ہے؟ واپس اللہ کے پاس. اور شریر کہاں جاتا ہے؟ جیسا جس کا دھرم اور جیسی جس کی مانیتا. اگر مانیتا اگنی کے حوالے کرنا ہے تو آگ کے حوالے, اور اگر مانیتا خاک کے حوالے کرنا ہے تو خاک کے حوالے. وہ جیسا جس کا دھرم اور جیسی جس کی مانیتا, اس پر ہمیں کچھ ٹیپا ٹپڑی نہیں کرنی. ہر کوئی اپنے اپنے دھرم کے مطابق رہتا ہے, رہنا چاہیے. ہم کریں اپنی بات, ہم اسے خاک میں دفنا دیتے ہیں. 6 مہینے 12 مہینے 2 سال 4 سال کے بعد خاک میں جسم مل جاتا ہے. جسم تو ہوا فنا. لیکن ہم اس دنیا میں آئے تھے جب روح ہمارے جسم میں داخل ہوئی تھی, اور ہمارا جسم زمین پہ پہلی بار آیا تھا. تب ایمانداری سے بتاؤ, آنکھ میں کوئی گناہ تھا؟
اب سمجھے نہیں سمجھے؟ ہم جب ماں کی گود میں جنم لے کے آئے تو اب تو جسم پھولے گا پھلے گا، رہے گا وہی، آنکھ اتنی ہی رہے گی، آنکھ موٹی سوٹی نہیں ہوگی، یہ جسم پھلے گا پھولے گا۔ پیدا ہوئے تو 2.5 کلو کے تھے، 3 کلو کے تھے، 4 کلو کے تھے، اور اب بڑھتے بڑھتے 25 50 100 کلو تک پہنچ جاتے ہیں۔ بھیا تو پانی بند کر دے تھوڑی دیر، چھوڑ اس کو، ضرورت نہیں ہے، میں بھی وہیں سے ویسے ہی آ رہا ہوں۔ یہ جسم پھلتا پھولتا ہے لیکن رہتا تو وہی ہے۔ جب ہم ماں کی گود میں پہلے دن آنکھ کھولی تھی تو بتائیے ہماری آنکھ میں کوئی گناہ تھا؟ کان نے کوئی گناہ سنا تھا؟ ہمارے ہاتھوں میں نے کچھ گناہ کیا تھا؟ کتنا پویتر تھا ہمارا جسم، آگے نہیں۔ اور اس لمحے کو کہتے ہیں معصوم پن۔ نبیوں کے سوا دنیا میں کوئی معصوم نہیں ہے۔ نبی کا وجود وہ ہے جو 5 دن کا ہو یا 50 سال کا ہو، ایک وجود ایسا نبی کا ہے جسے دنیا کی گندگی لگنے نہیں ہوتی، لگتی نہیں، اور نہ کوئی گندگی قریب آتی ہے۔ نبی پیدا ہوا تب بھی آنکھ پاک ہے، اور جب دنیا سے پردہ کرتا ہے تب بھی وجود پاک رہتا ہے۔ ایک نبی، باقی کوئی نہیں، ایک نبی جو ایک نبی مطلب جو ہو نبی، وہ بل لاکھوں میں ہو یا ایک ہو، نبی کے سوا کوئی ولی نہیں، کوئی غوث نہیں، کوئی قطب نہیں، صحابی نہیں، ابو بکر بھی نہیں، عمر بھی نہیں، فاروق اعظم نہیں، عثمان نہیں، کوئی نہیں۔ صرف معصوم کون ہے؟ بولیے بولیے۔ ارے بھائی حیرت مت کیجئے، جو کہوں گا وہ عقیدہ ہی کہوں گا، ایسے ڈانچے پھاڑ کے حیرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ڈھونگ مچا رکھا ہے کچھ پیر پرستوں نے اور کچھ دوسرے لوگوں نے۔ ہمارے پیر معصوم ہے؟ کوئی معصوم نہیں ہے، کوئی معصوم نہیں ہے، سب اسی طرح ہے۔ معصوم صرف نبیوں کی ہستی ہے، صرف نبیوں، اور ان میں خیر المعصومین، افضل المعصومین، اکمل المعصومین، اطیب المعصومین، انفس المعصومین اگر کوئی ہستی ہے تو سیدہ آمنہ کے لخت جگر جناب محمد الرسول اللہ کی ذات، جو پاکیزگی میں، معصومیت میں، نظافت میں، نزاکت میں اطیب ہے، انفس ہے، اکمل ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے، اولا ہے، جن کا مقابلہ کائنات مانو جات میں خدا کی جتنی رچنائیں ہیں کوئی ایسی رچنا نہیں ہے جو میرے محمد کا مقابلہ کر سکے۔ مصطفیٰ کیا ہے یہ بنانے والا خدا جانے یا بننے والے خود مصطفیٰ جانے۔ یہ فائنل رسول اللہ کی بات میں کوئی سمجھوتا، باپ ہو، بیٹا ہو، بیوی ہو، جاموتر ہو، پٹیل ہو، پردان ہو، مکھ منتری ہو، مولوی ہو، پیر ہو، کوئی بھی ہو، جب بات رسول کی آئے گی تب کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اگر رسول کی ذات کو کسی نے گھٹانے کی یا شان میں کچھ الٹا سیدھا بولنے کی بات کی تو مومن سے کبھی برداشت نہیں ہوگا۔ ہم اسے ناتا ہی توڑ دیتے ہیں جو مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کرے۔ ہمارا وہی ہے بھائی جو مصطفیٰ کے قدموں کی خیرات لے۔ یہ اپنی زندگیوں میں فائنل کر دیں، یہ ادھر بھی ڈول جائیں ادھر بھی جھک جائیں، یہ ڈبل ڈھولکی والی زندگی بیکار ہے۔ زندگی پرفیکٹ جیو، موت اللہ کے حوالے، عزت اللہ کے حوالے، دولت اللہ کے حوالے، آل و اولاد دینا اللہ کے حوالے، سب اللہ کے حوالے، تو کیوں ان چکروں میں پڑ رہے ہیں؟ بس اس رب نے جو بتا دیا کہ میری کائنات میں میرے محمد جیسا کوئی نہیں، اب کسی کی کوئی دلیل کی ضرورت۔ اچھا دوسری یہ علماء کے لیے اور آپ میں سے، آپ کے لیے بھی ہے لیکن یہ سے بیچ میں کہہ رہا ہوں، نماز کیسے پڑھنی اس کے لیے دلیل چاہیے، صحیح ہوگی کہ غلط؟ آپ کہو گے مجھے اللہ سے پیار ہو گیا ہے، میں آج دوپہر ظہر نماز میں 8 رکعتیں پڑھوں گا، نہیں چلے گی، 4 ہی پڑھنی پڑے گی۔ نماز کیسے صحیح کرنی اس کے لیے سمجھ چاہیے، دلیل چاہیے، صحیح ہے کہ غلط ہے۔ حج، زکوٰۃ، روزہ، اس کو کہتے ہیں احکام اور اعمال، اس کے لیے کیا چاہیے؟ دلیل۔
لیکن جب بات آتی ہے رسول کو ماننے کی تو کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ کون سی بات ہو گئی کہ رسول اللہ کے لیے بھی دلیلیں مانگتے پھریں؟ رسول سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں، رسول زندہ ہیں کہ نہیں ہیں، رسول بشر میں سے ہیں کہ نہیں ہیں، نور ہیں کہ نہیں ہیں. ارے بھائی تجھے کس نے بولا ہے کہ ان لمبی باتوں میں پڑھ؟ بس اتنا جان لے کہ کائنات میں محمد جیسا کوئی نہیں ہے. یہ فائنل ہے. پھر دلیل کی کیا بات ہوگی؟ ایک مولوی ادھر سے تیر چلائے گا کہ میلاد النبی کریں کہ نہ کریں، رسول زندہ ہے کہ نہیں ہے، دوسرا کہے گا یہ دلیل وہ دلیل. ارے میں کہتا ہوں بھائی کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. میرے گھر پر میرا بیٹا پیدا ہوا تو میں خوشی کا اظہار کروں. کائنات میں وہ مصطفیٰ نے جنم لیا ہے جس نے خالی کسی ایک ملک کو نہیں، انسانیت کو غربت سے، غلامی سے اور انسانیت کی قدروں کو پامال کرنے سے آزاد کر کے انسانیت کو عزت عطا فرمائی. یہ ان چیزوں میں دلیلوں اور ان کی کوئی ضرورت نہیں. آپ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ہیں، مولوی صاحب کہہ رہے ہیں سلام نہیں پڑھنا. بھاڑ میں جائے تمہارا مولوی، تم کہو سلام پڑھوں گا. سیدھی سادھی بات ہے. پیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی سلامی جائز نہیں ہے. یہ جائے بھاڑ میں پیر بھی اپنا، سلامی تو میں رسول اللہ پہ پڑھوں گا. مولوی کے کہنے سے تم نے رسول اللہ کو نہیں مانا، کسی پیر کے کہنے سے نہیں مانا. ہم نے رسول کو مانا ہے خدا کے کہنے سے کہ کائنات میں محمد جیسا کوئی نہیں. اس میں ادھر ادھر سوچنے کی کوئی ضرورت فائنل ہے. اس میں ادھر سوچیں ادھر سوچیں، مشورہ کریں، مول صاحب سے پوچھیں مول صاحب آپ تھوڑا دلیل دو. کائے کی دلیل بھائی؟ اپنے باپ کو ماننے میں دلیل مانگتے ہو کیا؟ اپنی اماں کو ماننے میں دلیل مانگتے ہو کیا؟ کوئی دلیل نہیں ہے. میرا رسول ہے جسے میں مانتا ہوں، میرا مصطفیٰ ہے، بنا دلیل مانتا ہوں. ارے مجھے تو شریعت کی حدوں نے روکے رکھا ہے، ورنہ تو کہوں کہ کائنات کا خدا یہی ہے. نہیں کہوں گا اس لیے کہ شریعت محمدی ہے. بس اتنا ضرور کہوں گا کہ میرے مصطفیٰ تو کیا ہے یہ تو جانے، یا بنانے والا تجھے خدا جانے. اسی لیے کچھ چیزیں فائنل ہوتی ہیں، اس میں ادھر ادھر. تبھی تو یہ ادھر ادھر میں تو بدعقیدگی پھیلی ہے. یہ باپ سنی، دادا سنی، پردادا سنی، لکڑ دادا سنی، 100 سالوں سے سنی، 200 سالوں سے سنی، 500 سالوں سے سنی. اچانک بیچ میں سے کوئی کیڑا نکل آیا. کس نے اثر کیا؟ ان نوجوانوں کو سوشل میڈیا، یہ واٹس ایپ، فیس بک، یہ یوٹیوب، یہ انسٹاگرام، یہ سوشل میڈیا پہ کبھی کوئی آ رہا ہے، کبھی کوئی آ رہا ہے، کبھی کوئی آ رہا ہے. ارے بھائی چھوڑیے ان سوشل میڈیاؤں کے چکروں میں. سوشل میڈیا کے جتنے پلیٹ فارم ہیں سب پر قبضہ یہود کا ہے، اور یہ جتنے لوگ بدعقیدگی پھیلا رہے ہیں یہ سب یہود کے ایجنٹ ہیں. ان کے بنگلے ہیں بڑے بڑے، یہ وہاں سے روپیے لے رہے ہیں، آپ کا عقیدہ برباد کر رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہو مولوی صاحب دلیلیں دے رہا ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے. جب بات رسول اللہ کی آئے تو اسی جگہ اپنے من سے پوچھے کہ میرے باپ نے کس سے سنا تھا، دادا نے کس سے سنا تھا، لکڑ دادا نے کس سے سنا تھا. نہیں چاہیے یہ یوٹیوب اور سوشل میڈیا. میں مانتا ہوں کہ کائنات میں میرے محمد جیسا کوئی نہیں ہے. کوئی دلیل نہیں. فائنل. اس میں ادھر ادھر سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں. یا دوسری بات سمجھاؤں. صحابہ کرام، سیدھی سادھی بات ہے، میرا موضوع کچھ اور ہے، اس جھار کو مت بھولنا جو سمجھائیے میں صاحب. یہ بیچ میں خالی آ گئی ہے چونکہ میلاد النبی ہے اس لیے 2 باتیں کر دوں. رسول اللہ پیدا ہوئے مکہ میں، فائنل. اعلان نبوت کب کیا؟ 40 سال کی عمر. کتنے سال کی عمر؟ اس پر بھی دلیل بازی کر رہے ہیں. نبی تھے نہیں، 40 سال بعد بنے. تیرے باپ کا کیا جاتا ہے؟ اللہ جانے، نبی جانے، تیری کون سی پوسٹنگ کرنی ہے؟ تجھے اللہ قبر میں یہ تو نہیں پوچھے گا کہ میرا محمد کب نبی بنا تھا. تجھ سے تو یہ پوچھا جائے گا کہ میرے محمد کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. الٹے سیدھے چکروں میں کیوں پڑ رہے ہیں؟ ابھی یہاں پہ بیٹھ گئے آپ کے سرولی کیا نام ہے، روئیلی میں بیٹھ کے آپ کا اس سال کانگریس آ جائے گی نہیں؟
تو چھوڑنے بھائی، تو تیرے کھیتوں کو دیکھنے بھائی، تو تیرے بچوں کا دیکھنے بھائی، تجھے جب ووٹ دینا ہو تو سمجھ لینا کس کو دینا ہے، نہیں دینا۔ ابھی سے بیٹھ کے کیوں اتنی پنچاتی کر رہا؟ تو یہ پھکٹ کی پنچاتیاں، رسول اللہ نبی تھے کہ نہیں، رسول اللہ زندہ ہے، یہ پھکٹ کی پنچاتیاں۔ رسول اللہ تو نبی تھے کہ نہیں تھے یہ تو اللہ جانے، پر میں اتنا جانوں کہ نبوت خود صدقہ محمد کا ہے، خود منصب نبوت ہی صدقہ ذات رسول کا ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے تو کہاں سے نبوت کا سلسلہ آتا؟ اگر کملی والے کی رحمت نہ ہوتی تو ہم بے سہاروں کا کیا حال ہوتا؟ صدقہ سب حضور ہی کا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر بھی چلو 40 سال سے نبوت تو تھی اول دن سے، 40 سال کے ہوئے تو اعلان نبوت کیا، فائنل اعلان نبوت کیا، تو خام میں نبی ہوں، اللہ کو ایک مانو، یہی کہا نا نبوت میں، اللہ کا راستہ دیکھو۔ مجھے ایک دلیل لا کے دیجئے کہ رسول اللہ پر کلمہ پڑھنے والے جتنے آ رہے تھے 40 سال کے بعد، اور نماز فرض ہوئی ہے 9 سال بعد، کتنے سال؟ اور حج روزہ تو اس سے بھی بعد میں، اس کو چھوڑیے، خالی نماز پہلا فرض کب فرض ہوا ہے؟ ارے معراج میں گئے تب، اور معراج کب ہوئی ہے؟ جب رسول اللہ کی عمر مبارک 50-49 کے قریب، یا جو بھی میرے کہنے سننے میں ادھر ادھر بھول چکو، جو بھی عمر، لیکن 5 سال 10 سال بعد۔ اب یہ جو صحابہ کرام تھے 51 سال بھی عمر میں آپ کو معراج ہوئی ہے، تو یہ 10 سال جو صحابہ کلمہ پڑھ رہے تھے، پڑھ تو رہے تھے نا، ان 10 سالوں میں کلمہ تو پڑھا تھا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک بھی دلیل کوئی مولوی لا کر دے کہ ان 10 سالوں میں رسول اللہ نے ان کو پڑھایا کیا؟ کلمہ تو پڑھ رہے تھے نا، سمجھے میری بات کو؟ سمجھے؟ اعلان نبوت ہوا ہے 40 میں، نماز ہوئی ہے 10 سال بعد، روزہ 10 سال بعد، زکات 10 سال بعد، 12 سال بعد، جو بھی اس کی ٹائمنگ، 10 سال کے اندر کوئی حکم نہیں آیا، سب بعد میں۔ تو یہ کلمہ پڑھ کے جو آ رہے تھے، ان کو حضور کیا سکھا رہے تھے؟ ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو، دیگر کئی اصحاب ہیں، ہمیں نام نہیں آتا، ان کو کیا پڑھا رہے تھے؟ نماز سکھا رہے تھے، تو نماز تو تھی نہیں، تو روزہ سکھا رہے تھے، روزہ تو تھا نہیں، تو کیا وضو سکھا رہے تھے؟ تو وضو بھی نہیں تھا، غسل سکھا رہے تھے، تو غسل بھی نہیں تھا، تو تھا کیا؟ احکام تو کچھ بھی نہیں تھے، تو اللہ کے رسول کیا سکھا رہے تھے؟ بس یہی سمجھنا، ان 10 سالوں میں رسول اللہ نے ان کو یہ نہیں سکھایا کہ اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، انہیں یہ سکھایا ہے کہ اس محمد کو کیسے راضی کرنا ہے۔ سیدھی سادی بات ہے۔ 10، اسی لیے پوچھئے علماء کرام سے، بچہ 10 سال کا ہو تب تک سب کیا کہیں گے؟ معصوم۔ معصوم ہے نہیں، یہ ہو کے بڑا ہو گئے معصوم نہیں رہے گا، لیکن اس عمر والے پر کوئی حکم نہیں، نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج زکات نہیں، کچھ نہیں ہے۔ پڑھے تو ٹھیک ہے، ماں باپ کو ثواب ملے گا، نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں، ماں باپ آہستہ آہستہ ٹریننگ دیں، اور وہ تو ٹریننگ کیا خاک دیں گے، خود نہیں پڑھتے۔ ہم کیا بچوں کو ٹریننگ دیں نماز کی، ہم خود ہی نہیں پڑھتے، تو ٹریننگ کون دے گا؟ مولوی صاحب مدرسے، وہی بچے کو تو وہی پڑھائے گا۔ 10 سال تک اس پر کچھ نہیں ہے، تو 10 سال کی عمر میں بچوں کو کیا سکھانا؟ تو میرے رسول فرماتے ہیں ادبوا اولادکم حب نبیکم، ان 10 سالوں میں اپنے بچوں کو کچھ پڑھاؤ کہ نہ پڑھاؤ، لیکن اس محمد کے بارے میں بتاؤ اپنے بچوں کو کہ میں کون ہوں، بتاؤ ان بچوں کو کہ میں کون ہوں، بتاؤ ان بچوں کو کہ میرا رتبہ کیا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ اللہ نے 10 سال تک کوئی احکام نہیں اتارا، کہ کھوپڑی خالی رکھ بچے، ان 10 سالوں میں کوئی خیال کھوپڑی میں نہیں ہونا چاہیے، آئے تو پلین تختی ہو دماغ کی، پلین تختی ہو دل کی، پہلا خیال آئے تو میرے محمد مدینے والے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام ہی نہیں اتارے، بلکہ یہ کہا کہ اپنے بچوں کو حضور کی تعلیم دو۔ اب ایک حدیث روایت ملتی ہے انس بن مالک کی، یہ 9-7 سال کے تھے تب سے حضور کی بارگاہ میں آتے تھے، بچے تھے 8-9 سال کے۔ اچھا، عرب کا کلچر 8-9 سال مطلب آپ کے یہاں کا 12 سال 15 سال،
عرب کا جو کلچر تھا، وہاں کی رہن سہن، وہاں کا ڈھب ڈول، وہاں کا انداز جو تھا، وہاں گروتھ جلدی ہوتی تھی بچوں میں. تو عرب کے کلچر میں اگر 9 سال ہو تو آپ کے ہندوستان اور دیگر ملکوں کے کلچر میں اس زمانے کے مطابق ہوں گے 16 سال 17 سال. گروتھ زیادہ ہوتی تھی، شدھ واتاورن تھا. اسی لیے یہ تھوڑا عمر میں ایسا رہے گا. وہاں 10 سال ہوں گے تو یہاں کے 12-15 سال. ہمارا بچہ 15 سال کا اتنا تگڑا نہیں ہوگا، عرب کا 10 سال کا اتنا تگڑا ہوگا. وہ اس ملک کی ہوا پانی یہ وہ سب رہتا ہے. 10 سال تک کوئی حکم نہیں. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں اتنی عمر میں آتا جاتا تھا، آنے جانے کا سلسلہ میرا رہتا تھا. تو کیا کرتا تھا میں، کیا کرتا تھا، حضور کے گھر جاتا تھا، گھر والوں سے ملتا تھا، سیدہ ماں عائشہ صدیقہ سے ملتا، دیگر کسی ازواج سے ملتا، کوئی ضرورت ہوتی تو ان کے میں پوری کرتا، یعنی خدمت کرتا. ہمارا قبیلہ تھوڑا، اس وقت کا مدینہ آج کی مسجد نبوی، آج کی مسجد نبوی آپ نے دیکھی ہے؟ آپ میں سے کتنے لوگوں نے حج عمرہ کیا ہے؟ اور اللہ کرے کہ سب کرو، عمرہ ضرور کرو. یہ چٹکیوں پھٹکیوں میں جو نشہ پات یہ وہ ادھر ادھر جودھ پور گھومنے جانا ہے، ادھر بھاڑ میں جائیں صاحب. کچھ تھوڑا پیسہ جمع کر کے اللہ نے عمر دی ہے تو جوانی میں ہی مدینہ دیکھ کے آؤ. اور جب مدینہ دیکھنے جاؤ اللہ توفیق دے تو وہاں گنبد خضرا کے پرے کھڑے ہو کر دیکھنا اور پھر اپنے من سے پوچھنا کہ 1500 سال بعد گنبد اتنا خوبصورت ہے، شہر اتنا خوبصورت ہے، تو محمد خود کتنے خوبصورت رہے ہوں گے. وہ پھر اپنے من سے پوچھنا. اور پھر جب وہاں پہنچو تو اپنے دل سے ہی پوچھنا کہ اے دل ذرا بتا کہ میرا نبی زندہ ہے کہ نہیں ہے. تو مدینے کی موسم کہے گی کہ زندہ ہے، مدینے کی ہوا کہے گی کہ زندہ ہے، مدینے کی فضا کہے گی، گلی کہے گی. 1500 سال بیت گئے، آج بھی ان گلیوں میں وہی خوشبو آ رہی ہے جو کبھی پسینہ رسول سے آیا کرتی. اور پھر بھی اگر کسی بے ایمان کو خوشبو نہ آئے تو سالہ اس کو ایمان کا علاج کروانا ہے، اس کے لیے کوئی دوا نہیں ہے، وہ بے ایمان. اب اگر آپ کہو گے مولوی صاحب بے ایمان بیچارہ وہ مومن ہے، ارے بھائی جب یزید امیر معاویہ کا بیٹا ہو کر بے ایمان ہو سکتا ہے تو ہم میں سے کون سا ابوسیابی کا بیٹا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، حج عمرہ ضرور کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے میں گھر جاتا. ہمارا قبیلہ مسجد نبوی، اس وقت جو مسجد نبوی ہے آپ گوگل پہ بھی چیک کر سکتے ہو، باہر جو لوکھنڈ کی وہ گیٹ دیے ہوئے ہیں، جالی بنی ہوئی ہے، اندر والی نہیں باہر والی، 300 نمبر گیٹ نے، 340 نے، 350 نے، 68 نے، یہ وہ جتنے نمبر دیے ہوئے، یہ پورا اس زمانے کا مدینہ ہے. مدینے کے دائیں ہاتھ پر مدینے والوں کی عیدگاہ اور مدینے کے بائیں ہاتھ پر مسجد نبوی جو اس وقت ہے، بائیں ہاتھ پر ان کی قبرستان جنت البقیع. آج بھی جنت البقیع ہے اور بائیں ہاتھ پر آج بھی مسجد غمامہ ہے. یہ اس زمانے کی عیدگاہ تھی. اب کچھ قبیلے مسجد غمامہ کے پیچھے رہتے تھے جہاں آج مسجد بلال ہے، یہ پوری ایک کالونی تھی. کچھ لوگ اوالی، ان کو اوالی کہتے ہیں، اطراف میں رہنے والے. تو حضرت انس کہتے ہیں کہ میں تھوڑا دور تھا، ہمارا قبیلے میں ایک 12-15 گھر تھے. تو 12-15 گھروں میں کچھ نہ صحیح تو 22-25 بچے تھے، چھوٹے بچے بچیاں اس عمر والے 8-9. تو میری ماں کیا کرتی، انس بن مالک کہتے، میری ماں کیا کرتی، شام کو کچھ نہ کچھ ایسا بناتی اور پھر ان بچوں کو بلاتی، آؤ بچوں آؤ. اب وہ آتے تھے کچھ شیرنی لینے. اب جو بھی بناتی ہوگی اس زمانے میں، جو بھی ہمارے یہاں بھی دیہاتوں میں پہلے جمعہ کی رات آتی تو گھر میں کچھ بنتا تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھلاتے تھے. یہ رواج تھا، لیکن آج کل یہ رواج بھی نکلتا جا رہا ہے. یہ رواج اچھا تھا، کھلایا کریں اور یہ رکھا کریں گھروں میں جمعے کی رات میں. تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میری ماں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلاتی اور کچھ ان کا اس زمانے میں کھانا پینا مطلب جو حال تھا بھائی کچھ دے دیتی اور پھر کہتی بیٹھو کچھ آپ کے لیے بنائے. اب جب تک بن جائے تب تک سنو. تو میری ماں ان کو سب کو بٹھا کے کیا سناتی، نماز تو تھی نہیں،
بچوں پر تو نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، کیا سکھاتی؟ تو انس کہتے ہیں خدا کی قسم ایک ہی بات سکھاتی اور یہ بتاتی کہ محمد الرسول اللہ کیسے لگتے ہیں، حضور کا حلیہ بیان کرتی، آنکھوں کو بیان کرتی، زلفوں کو بیان کرتی، اگر رخسار کو بیان کرتی، چال چلن کو بیان کرتی، حضور کے بیٹھنے کا انداز، اٹھنے کا انداز، ملنے کا انداز، سونے جاگنے کا انداز، حضور کے مسکرانے کا انداز، کنگھی کرنے کا انداز، حضور کے ملنے جلنے کا انداز، یہ حضور کا حلیہ بیان کرتی، حضور ہی پر بات کرتی۔ تو یہ بچے خود کہتے اے ماں جب تو اتنا بول رہی ہے تو ہمیں بھی لے چل اس محمد کے دیدار کے لیے۔ اسی روایت کو ہمارے علماء نے لے کر کہا دنیا کے لوگوں تمہارا بچہ آنکھ کھلی تو معصوم ہے، یہ 10 سال تک کوئی گناہ نہیں، اب اس کو اگر گناہوں سے بچانا ہے تو اپنے بچے کے دل میں بچپن سے ہی کچھ پڑھاؤ کہ نہ پڑھاؤ اپنے رسول کی یاد ضرور پڑھاؤ۔ اسی لیے یہی عمر ہے بچوں کے دل میں نقش ہو جائے اس میں محمد۔ اب کیسے ہم سمجھائیں گے؟ اس وقت تو لیٹسٹ دنیا، آپ گنبد خضرا دکھاؤ، مسجد نبی کی 3D فوٹوز دکھاؤ اور بچوں کو کہو یہ دیکھو ہمارے نبی کی کرم بھومی ہے، یہ مکہ ہمارے نبی کی جنم بھومی ہے، یہ دیکھو ہمارے رسول اس شہر میں تھے، 1500 سال پہلے تھے، ہمارے رسول ایسے تھے۔ بیٹا دیکھو جب گنبد اتنا خوبصورت ہے تو ہمارے رسول کیسے خوبصورت ہوں گے۔ یہ بچوں کو پڑھاؤ، ادبوا اولادکم حب نبیکم۔ اسی لیے اللہ تعالی ہمیں حضور کی ذات سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فائنل حضور کے لیے کوئی سمجھوتا کسی سے راج جائے تو جائے، کھیت کھلیان جائیں تو جائیں، یہ سب یہیں رہ جائیں گے، پیچھے نسلیں راج کریں گی، لیکن اگر ہم دل حضور والا لے کے گئے تو قبرستان میں ہم راج کریں گے۔ اب آپ کی مرضی ہے راج کرنا ہے یا فرشتوں کے جوتے کھانے ہیں، وہ آپ طے کر لو۔ حضور کی بارگاہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ حضور نبی اکرم کے بارے میں بس اتنا، اقبال جیسا 100 سال پہلے کا مفکر وہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ میں نہیں سمجھ پایا آپ کیا ہے، محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز ان کا کیا جانے، شریعت میں بندے ہیں حقیقت میں کیا ہے خدا جانے۔ سر وحدت زندہ باد۔ سر وحدت مطلب اللہ کا راز۔ اس وقت میرا راز کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ آپ کے من میں کیا ہے مجھے معلوم ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کا راز نہیں جان سکتے تو دنیا کے مولویوں حیران مت ہو، محمد کو کبھی نہیں سمجھ سکتے، وہ تو خدا کے راز ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ اب ذرا ادھر اقبال کو دیکھیے، محمد سر وحدت ہے، یہ لفظ یاد ہے، وحدت کا راز، اللہ کا راز۔ اور ادھر اعلیٰ حضرت فرماتے، زمانہ ایک ہی ہے، اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے خوب پڑھا، آپ کو سیرت پڑھی، خوب پڑھا، پایا، پرکھا، جانا، سب کیا، لیکن میرے دل نے مجھ سے پوچھا احمد رضا محمد ہیں کیا؟ تو جواب نہیں دے پایا کیا ہے، کیا کہوں؟ اگر کہوں محض بشر ہے، اگر کہوں انسان ہے، ہماری طرح ہے، ہماری طرح اگر کہہ دوں تو میرا پسینہ تو بدبودار ہے، آمنہ کے لخت جگر کے پسینے سے خوشبوئیں پھوٹتی تھی۔ اگر میں کہوں کہ بشر ہے، ہماری طرح ہے، تو ہماری طرح ہوتا تو تھوک میں برکت نہ ہوتی، ادھر تو لعاب دہن کا حال یہ ہے کہ کھارے پانی میں جائے تو 14 صدیاں تک پانی میٹھے بنتے تھے۔ اور اگر کہوں نور ہے اور خالی کہوں اگر نور ہے تب بھی بات نہیں بنتی، تو پھر میں نے سوچا اور اپنے دل کو جواب دیا کہ سن، میں اتنی بات کہتا ہوں کہ دل سمجھ سے ورا، دل سمجھ سے نہیں، دل نہیں سمجھ سکتا، دل سمجھ سے ورا ہے، مگر یوں کہوں، دل تو نہیں سمجھ سکتا پھر بھی میں کہوں گا، اور کہوں گا وہ بھی دل سے، دل سمجھ نہیں رہا ہے پھر بھی کہوں گا، دل سمجھ سے ہے ورا، مگر کہوں تو یوں کہوں، گنچائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ بس یہ کہوں گا کہ رسول اللہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔
اسی لیے جب بات حضور کی آئے تو حضور بے مثال، حضور بے مثال، حضور بے مثال، ایک ہی بات۔ ارے ہمارے ڈوکروں کے پاس جو مضبوطی تھی نا ایمان کی، جو غیرت تھی نا ان میں، اور غیرت سمجھا دوں اشارے میں، سمجھنا آپ کا کام ہے، کھل کے بات نہیں کروں گا ورنہ میرے لیے لوچے ہو جائیں گے۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ایک زمانہ تھا کہ ہم سے آنکھ میں آنکھ ملا کے کوئی بات کرتا تھا، آج سے 50 سال پہلے تھا کہ نہیں، سمجھ گئے؟ لیکن جو کل تک آنکھ میں آنکھ ملا کے بات نہیں، آنکھ ملانا کیا، نظریں جھکا کے بات کرتے تھے، آج ہم سے ٹکر لے کر ہم سے بات کر رہے ہیں۔ کبھی سوچا یہ کیوں ہو گیا، یہ اتنا تختہ پلٹ کیسے گیا؟ تو سب نے کہا ہم نماز نہیں پڑھتے اس لیے، تو ڈوکرے کہاں پڑھتے تھے؟ ہم میں تعلیم نہیں ہے اس لیے، تو ڈوکرے کون سے ایسے سی پاس تھے، کون سے بخاری مسلم پڑھے ہوئے تھے؟ ارے ہم میں ایجوکیشن نہیں ہے اس لیے، تو اسکولیں کہاں تھی، کالجیں کہاں تھی؟ اس وقت تو زیادہ بڑی ہیں اسکولیں، کالجیں، مدرسے، یونیورسٹیاں، سب کچھ بڑا ہے نا۔ اس وقت لیول تعلیم میں ہمارا بڑھ چکا ہے پہلے سے، لیکن جو ان میں پاور تھا وہ ہم میں نہیں، جو ان میں طاقت تھی وہ ہم میں نہیں۔ کبھی سوچا کیوں نہیں؟ تو آپ سوچو، میں نے سوچ لیا کہ ہمارے آج سے 50-100 سال پہلے، 100 سال پہلے ایک بھی ایسا نہیں تھا جس نے رسول کی غلطی نکالی ہو، ایک بھی نہیں تھا جس نے حضور پر واندے اور رولے نکالے ہو، ایک بھی نہیں تھا جس نے کہا ہو کہ معاذ اللہ محمد مر کر مٹی میں مل گئے، ایک بھی نہیں تھا۔ جو تھے جاہل تھے لیکن مانتے تھے کہ کائنات میں محمد جیسا کوئی۔ ان کا ادب حضور کے لیے زیادہ تھا، تعظیم حضور کے لیے زیادہ تھی۔ ارے ان کے ادب کا تو حال یہ تھا کہ دور سے پتا چلتا کہ کوئی محمد کی نسل سے آیا ہے تو کھٹیا پہ نہیں بیٹھتے تھے، چارپائی پہ نہیں بیٹھتے تھے، ادب سے کھڑے رہتے تھے۔ ہم نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ کہ ہم نے حضور کو تو نہیں دیکھا، صدیوں بعد اس کے چلتے پھرتے خون کو جو دیکھ لیا۔ یہ ان میں ادب کی طاقت تھی، تعظیم کی طاقت تھی، اور وہ چیز آج ہم میں کم ہوتی جا رہی ہے۔ اے نوجوان جس کو صحیح طرح سے استنجا کرنا نہیں آتی، صحیح طرح سے اس کو یہ بھی معلوم نہیں استنجا کیسے کرنی چاہیے، وہ بھی موبائل پہ بیٹھ کے ہم جیسے مولویوں کو یوٹیوب کی چینل بھیج دیتے، مولوی صاحب سنو، رسول اللہ سنتے نہیں۔ ارے مردود، تو اپنا کام کرنا بھائی، یہ کیا کر رہا ہے؟ مانو حضور کو دل سے مانو، دل سے، کوئی سمجھوتا نہیں، دل سے۔ اور یاد رکھنا میری بات کو، قسم کھا کے کہتا ہوں، دل سے حضور کو مان لو، کوئی دلیل نہیں۔ مانتا ہوں میرا محمد بے مثال ہے، مانتا ہوں اس جیسا کوئی نہیں ہے، مان لو، تمہارے جنازوں سے خوشبوئیں آئیں گی، تمہاری قبرستان سے بھی خوشبو آئے گی۔ اسی لیے جب بات رسول اللہ کی آئے تو انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ یہ بات اتنی ہو گئی حضور کے حوالے سے، اب پلٹ کے آئیے اپنے جھاڑ کی طرف۔ یہ درخت یاد ہے وہ بات، یہ بیچ میں نے کہا نا آپ کو سمجھا دوں، شان رسالت، اور اس پر اگر بات کریں گے تو گھنٹوں کیا ہے، صدیاں گزر گئی، لکھنے والے لکھتے آ رہے ہیں، لکھ لکھ کے تھک گئے، قلم ان کے ختم ہو گئے، خود بیچارے دنیا سے چلے گئے، لیکن لاسٹ میں یہی بولے کہ یا رسول اللہ بس رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثنا کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختلف۔ اسی لیے وہ اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں سے واپس پلٹا کوئی نہیں ہے، گھنٹوں کے گھنٹوں ختم ہو جائے۔ وہ بات حضور کی عقیدے کے حوالے سے، نوجوان بھائیوں، آپ جتنے نوجوان ہو، بڑے تو بڑے بڑے مضبوط ہیں، بڑے جو اس وقت ہم میں 80-90 والے 60 والے ہیں وہ مضبوط ہیں، ان کو ادھر ادھر کوئی ڈوگ موگ نہیں کر سکتا، لیکن جو نئی نسل ہے نا، جو یوٹیوب اور سوشل میڈیا کے چکروں میں پڑی ہے، آپ ایک بات لکھ لیجئے، آپ یوٹیوب دیکھیے یا کچھ اور سنیے یا کچھ بھی کیجئے، لیکن ایک بات دل میں نقش کر لیجئے کہ کائنات میں رسول اللہ جیسا کوئی نہیں،
حضور کا ادب، حضور کی تعظیم، رسول کا نام ہے. چلو چھوڑیے، ایک مثال سیدھی سادی سمجھا دو. اس وقت معلوم پڑے کہ آپ کے مرولی کیا گاؤں میں، روہیلی گاؤں میں راجستھان کے پورو مکھ منتری وہ آ رہے ہیں، جو بھی ہوں پورو میں وہ آ رہے ہیں، اور معلوم پڑے کہ آ گئے، یہاں گاڑی پہنچی، آپ کھڑے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ بولیے بولیے. ارے آپ تو کھڑے گیا، مجھے لگتا ہے ہمیں چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے. کھڑے تو دور کی بات ہے، اتنے ایڈوانس بنو گے کہ بات مت پوچھو. ہوتا ہے نا، او مان سنمان ان کا رکھ دیں. چھوڑیے بھائی، جب ان کے کرنا چاہیے، ان کا ریسپیکٹ ہے. جو بھی اس وقت کے مکھ منتری بھی آئے ہماری سبھا میں، کوئی بھی ہو، پکس پار کوئی بھی ہو، اس سے مطلب نہیں، لیکن پد کی گھریما کا خیال ہمیں کرنا چاہیے. ہو گیا، سمجھ میں بات آ گئی. آپ ان کی پد کے گھریما کا خیال کرتے ہو. اس وقت پیر صاحب آئیں گے، کھڑے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کیوں؟ اور اتنا بڑا منصب ہے، پیر طریقت ہے. ٹھیک ہے بھائی، سمجھ میں آ گئی. جب یار تم دنیا والوں کے پد کا خیال کرتے ہو تو رسول اللہ کا پد تو اتنا بڑا ہے جس کی عظمتوں تک آج تک کوئی نہیں پہنچا ہے، بلکہ کائنات میں وہ محبوب کا مقام ہے کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. جو مدینے کی دھرتی پر بیٹھ کر لوح محفوظ کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہو، اس محمد کی عظمتوں کو خدا جانے یا خدا کا محبوب جانے. ہم اتنی امید کرتے ہیں، امید تو رکھنی چاہیے. 60 سال کا آدمی بھی اولاد نہ ہو تو امید تو کرتا ہے کہ اللہ دے. تو ہم اسے کہیں گے کہ تیری امید ختم ہو گئی؟ امید ہے، اللہ دے بھی دے. 80 سال میں دیا تھا زکریا کو، دے دے. ہم امید کرتے ہیں. ہم اتنے لائق نہیں ہیں، ہماری آنکھیں، ہماری محفلیں، ہمارے کچھ بھی ہم لائق نہیں ہیں، ہمارے یہ تان منڈپ کچھ لائق نہیں. لیکن امید ہے کہ مولا ہم تو لائق نہیں ہیں، تیرا محبوب تو رحمت للعالمین ہے. کبھی اگر ایک جھلک نظر ادھر کر دے، آنا تو بڑی بات ہے، نظر ہی کر دے، گنبد خضرا سے نظر کر دیں کہ میرے امتی وہاں مجلس پر سجائے بیٹھے، خالی نظر کر دیں، اس نظر کی امید کے لیے کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں، کہتے ہیں آقا نظر کر، آج نہیں تو کل کبھی تو نظر کرم ضرور فرمائے. تو کون سی بڑی بات ہے، کھڑے ہو گئے ادب کے لیے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو عقیدہ اہل سنت پر مضبوط رکھے. اب آمین تو کہو، اور نہ کہو گے اور چھوڑ دو گے تو وعدہ ہم کو ہی ہوگا، ہمیں مولویوں کو کچھ نہیں ہوگا. قبرستان گئی، پھر آپ بلے پوٹلے باندھ کے وہ سجدوں کے لے جانا اور اللہ کو کہنا 5000 نمازیں لے کے آیا ہوں. میرا رب یہ نہیں پوچھے گا کتنی لے کے، تو یہ پوچھے گا کوانٹیٹی نہیں چاہیے، کوالٹی کیسی لایا ہے، کوالٹی بتا. مولا کوالٹی تو یہ ہے کہ نماز تو ایک ہی ہے پلے میں، کبھی زور پڑھ لی، کبھی جاتے عصر پڑھ لی، کبھی مغرب پڑھ لی، کبھی عشاء پڑھ لی. لیکن اتنا ضرور ہے کہ کھڑا اپنے گاؤں کی مسجد میں ہوتا تھا، نماز وہاں پڑھتا تھا، خیالوں میں مدینہ گھومتا تھا. تو خیال اس وقت پاکیزہ تھے، یہ کوالٹی. اسی لیے اللہ تعالی ہمارے عقیدے کو سلامت رکھے. میرے نوجوان بھائیوں، ادب، تعظیم، تکریم اور حضور کی، آپ 2 پیسے جمع کرو، مدینے جاؤ، جانا چالو رکھو مدینے. ارے مدینے کی برکتوں سے کئی بد عقیدہ واپس عقیدے میں آ گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. میں نے قرآن مجید کی جو آیت پڑھی تھی، اب اس کی طرف آ رہے ہیں. یہ جو درخت ہے آپ کا، یہ سکون کب دیتا ہے؟ ہرا ہو. اور ہرا کب ہوتا ہے؟ جب جب ریج ان کو ملتا رہے، جڑ مضبوط ہو. اب بات سمجھ میں آ گئی. ہم جب پیدا ہوئے تھے ماں کی گود میں تو کوئی گناہ تھا؟ اوریجنل کوئی گناہ نہیں. لیکن آہستے 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 جیسے بڑے ہوتے گئے تو دنیا میں کانوں سے کچھ سنا، زبان سے کچھ بولا، خیال بھی کیا، کچھ کر بھی لیا، تو گناہ بڑھتے 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 چالو ہوئے. بچے ہوتے ہیں تب تو کچھ نہیں ہوتا. اور اسی کو اقبال نے کہا تھا
کہ زندگی ایسی بسر کر کہ تو جب پیدا ہوا تو پریوار والے ہنس رہے تھے، تو رو رہا تھا۔ آج تک آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو ہنستے ہنستے پیدا ہوا ہے کوئی؟ کہ ہمارے گھر میں کوئی ایسا بیچا ہوا ہے جو ہنستے ہنستے پیدا ہوا؟ سب روتے روتے آئے، اور نہیں روتا ہے تو وہ ڈیلیوری والی نرس رلاتی ہے اسے، کیونکہ اس میں بھی کامن سائنس چھپا ہوا ہے، کچھ نہ کچھ ہے کہ رونا پڑے گا اس کو۔ تو ہم آئے تھے تو روتے روتے آئے، لیکن اماں درد میں بھی ہنس رہی تھی، ابا ہنس رہا تھا، خوشی منا رہا تھا، میرے گھر میں اولاد ہوئی، اولاد، سب ہنس رہے تھے، اور ہم خود آئے تو رو رہے تھے۔ اقبال کہتے ہیں میاں آپ 50 سال ملے ہیں، 60 سال ملے، 70 سال ملے، اتنی عمر تو اتنی ہے، اور یہ تو یوں سمجھ، اب بات کو سمجھنا ہو، یہ ہریالی کب ہے؟ جب ہو بے ریچ، یہ ریچ جڑ کو تب ملے گا جب جڑ کٹی ہوئی، کوئی ریچ ان کو زمین سے مل رہا ہے، زمین میں کچھ ہوگا تو دے گا، زمین کچھ سوکھی رہے گی تو بیچارے ریچ کیا دے گی؟ یہ ہمارا جسم جو ہے، یہ کان، یہ آنکھیں، یہ دماغ، یہ کھوپڑی، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ سب اس بار بار جو دکھ رہا ہے اس کی طرح ہے۔ اس پر کئی صوفیاء کرام کی باتیں ہیں، لیکن اتنی لمبی چوڑی بات نہیں کرنی، ایک مدعا ہی سمجھانے کی۔ یہ باہر جو دکھ رہا ہے نا، اس پر یہ ہمارا باہر جو حسن ہے، پھر آپ پگڑی باندھو، پھر آپ داڑھی سجاؤ، پھر آپ کپڑے پہنو، یہ سب جسم جو ہے نا یہ ان کی طرح ہے۔ اس کو ریج کہاں سے ملے گا؟ روح سے۔ روح میں ہوگا تو جسم کو کچھ دے گا، تازگی دے گا، اور روح خود کہاں سے ریج لیتی ہے؟ وہ لیتی ہے ملائے اعلیٰ سے۔ ملائے اعلیٰ نور ہے، ملائے اعلیٰ نور ہے، تو روح خود ایک نور ہے۔ روح خود کیا ہے؟ جسم ہمارا خاک ہے، لیکن روح ہے نور، کیونکہ ملائے اعلیٰ کی چیز وہاں سے جو آتی ہے وہ نور ہے، وہاں خاک نہیں ہے، وہاں نور ہی نور ہے۔ تو نور کو، روح کو جو کچھ لینا ہوتا ہے وہ نور سے لیتی، لیکن روح آ گئی زمین پر، نور رہ گیا وہاں، تارا تو ٹوٹ گیا بیچ میں، اب روح کو نور ملے کہاں سے؟ روح کو تو چاہیے نا نور۔ آپ بات کو نہیں سمجھ رہے۔ ایک تار جو جڑی ہوئی تھی وہاں تھی تو تھی، لیکن وہاں سے تو یہاں آ گئی، تو روحانیت میں بھی کچھ ہونا تو چاہیے کہ تار جڑنی چاہیے۔ اب روح کو نور یہاں کون دے گا؟ زمین پر، یہ تو خاک ہے، یہ تو اسفل ہے، وہ اعلیٰ تھا۔ اور قرآن کہہ رہا ہے وہ 3 میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل السافلین، نور میں بنا کر ہم نے اس کو اسفل میں ڈال دیا۔ تو جب ادھر روح آ گئی تو رطوبت ختم ہو گئی، ریچ ختم ہو گیا، کہاں سے لے؟ میرے مولا تو نے جسم کے لیے زمین بنا دی، جسم کی ضرورت ہے زمین پر چلنے کے لیے، جسم چلے گا، روح نہیں چلے گی۔ جسم چل رہی ہے تو جسم کے لیے تو نے زمین بنا دی، جسم کے لیے تو نے ہوا دے دی، جسم کے تو نے نظارے دے دیے، کھانا پانی دے دیا، اناج دے دیا، سب جسم کی ضرورتیں دی، لیکن روح کی ضرورت، ہماری آتما کی ضرورت، اس کو بھی تو کچھ چاہیے، اسے کچھ نور چاہیے۔ اب کھڑے ہو جائیے پیر صاحب کے ادب کے لیے، پھر بات مکمل کریں۔ کی طرف سے روح ہی مردہ ہوگی، زندہ لاش بن کے گھومتے ہوں گے، روح خود میں کرنٹ نہیں ہوگا تو جسم میں کہاں سے آئے گا؟ تو مولا تو نے جسم کی ضرورت تو پوری کر دی، روح کی ضرورت کیا رکھی ہے؟ کیسے پوری کرے؟ اور رب نے کہا میرے بندو تمہاری روح ملائے اعلیٰ سے اتاری ہے تو اس کی ضرورت تو نور پورا کرے گا، اور نور تو ملائے اعلیٰ پر ہے، زمین میں نہیں ہے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ جو تمہارے بیچ میں میرا رسول آ رہا ہے، یہ بہترین لباس بعد میں پہنا ہے، پہلا نور ہے میرا، اسی نور کو میں نے مکے کی دھرتی پہ اتارا ہے تاکہ تم لوگ جسم کی ضرورت بھی اس سے پوری کرو اور روح کی ضرورت بھی اس سے پوری کرو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض اسی مومن کو پہنچتا ہے جو مومن روح سے حضور سے پیار کرے۔ یہ لبوں والی محبت ہوگی تو تازگی نہیں آئے گی۔ اسی لیے دنیا میں جس نے کسی پر اتیاچار کیا ہے، ظلم کیا ہے یا کچھ زیادتی کی ہے، پڑوس میں، کٹم میں، پریوار میں، گھر میں،
جہاں جہاں بھی آپ کو ظلم نظر آئے گا، یہ ظلم، زیادتی، جھگڑالو فکر، سوچ، یہ جہاں جہاں بھی ہمیں نظر آئے گا، یاد رکھیے گا یہ ان لوگوں نے کیا ہے جن کا ناتا رسول اللہ سے روح کا نہیں ہے۔ جو روح سے جڑ چکے ہیں وہ دنیا میں امن پریہ بن گئے ہیں، ان کی حیاتی ایسی گزری ہے کہ انہوں نے دنیا میں جہاں بسے ہیں وہیں پر خیر اور بلائی ہی کے کام کیے۔ اسی لیے آپ کی شخصیت کو اگر آپ درخت کی مثل بنانا چاہتے ہیں کہ کوئی پتجڑ آتا ہے نا سال میں، تو یہ بھی پتجڑ ہے۔ یہ سوشل میڈیا جو آج نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہے، یہ پتجڑ ہے۔ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ایمان کے پتے جھاڑ دیں اور تمہیں بارگاہ رسالت سے توڑ دیں۔ اگر آپ پتجڑ سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنا ناتا رسول اللہ سے دل کا رکھیں، روح کا رکھیں، اور دل اور روح کا ناتا رہے گا تو جسم اپنے آپ پرسکون بن جائے گا، امن والا بن جائے گا۔ اور یہی صحابہ کرام کی تعلیم رہی ہے، یہی صحابہ کرام کا طرز زندگی رہا ہے، اور یہی عید میلاد النبی کا اصل مقصد ہے۔ ہم دنیا کو دکھائیں کہ 1400 سال گزر گئے، ہمارے رسول دنیا سے بظاہر پردہ کر گئے، دنیا کی نظر بظاہر نہیں دیکھتی۔ ہم رسول اللہ سے 1400 سال بعد میں آئے ہیں، لیکن آج بھی اس کی تعلیمات زندہ رکھ کر ہم دنیا کو دکھاتے ہیں کہ ہم مسلمان دنیا میں امن پسند اس لیے ہیں کہ ہمارے رسول رحمت للعالمین گزرے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ اپنا تعلق حضور سے دل کا رکھیں، روح کا رکھیں، اور اس میں ادھر ادھر کسی کی نہ سنیں۔ جو بات میں نے کہی ہے فائنل من میں بٹھا کے لے جائیں کہ کائنات میں رسول اللہ جیسا کوئی نہیں، ہر لحاظ سے حضور بے مثال۔ خاص کر کے میرے نوجوان بھائیوں، جتنے آپ نوجوان ہو نا، اس جوانی کی اللہ رسول کو بڑی قدر ہے، اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق دے۔ صوفیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری۔ آپ اگر جوانی میں ادھر جھکیں گے رسول اللہ کی بارگاہ کی طرف، اللہ کی بارگاہ کی طرف، اگر جوانی میں جھکیں گے تو بوڑھے آدمی کا ایک سجدہ اللہ چاہے تو کروڑوں کا ثواب دے دے، لیکن جوان کا ایک سجدہ اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ کروڑوں کا ثواب عطا فرماتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نوجوان نسل کو اپنے عقائد کو مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر عقیدہ مضبوط ہوگا، جڑ مضبوط ہوگی تو پھل آئے گا درخت میں، لیکن جڑ کٹ گئی تو یہ ہریالی نہیں رہے گی، پتجھڑ آ جائے گا۔ اللہ پتجھڑ سے بچائے۔ اور پوری دنیا میں اس وقت جو سوشل میڈیا کا ٹرینڈ چلا ہے، امت کو حضور سے دور کرنے کا ایک طریقہ ڈھونڈا ہے دنیا نے کہ اس امت کو حضور سے دور کر دیں۔ ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، رات دن دنیا ہمیں دور کر رہی۔ اللہ اس دنیا کے فتنے سے ہمیں بچائے، اور کوشش کرو کہ ہم رسول اللہ سے دور نہ جائیں۔ اگر حضور سے دور ہو گئے تو پھر ہمارا کوئی حال پوچھنے والا نہیں رہے گا۔ یہ یاد رکھیے گا، کائنات انسانیت میں ایک ہستی ایسی ہے جو تم سے ماں سے بھی بڑھ کر زیادہ پیار کرتی ہے، اور وہ ہستی رسول اللہ کی ذات۔ حضور کے ایک دیہاتی صحابی ہے، آخری بات سنا کے پوری کروں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں دیہاتی کی معنی یہ ہے کہ گاؤں میں بستے تھے۔ ایک بار حضور کو دیکھ لیا تو چہرہ مبارک اتنا خوبصورت تھا کہ دنیا چہرہ دیکھ کر کہتی تھی جب چلنے پھرنے والا محمد اتنا خوبصورت ہے تو بنانے والا خدا کتنا خوبصورت ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کئی ایسے تاریخ میں صحابہ کرام ہیں جو چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھے۔ ایک یہ ہے فتح مکہ کے بعد جب حضور لوٹے ہیں خیبر کو فتح کرنے کے لیے، یہ تاریخی واقعات ہیں، ان چیزوں میں جانا نہیں چاہتا۔ تو حضور واپس پلٹے تو ایک دیہاتی آدمی تھا، بکریاں چرا رہا تھا، جو بھی اپنا مال مویشی تھا چرا رہا۔ یہ جب قافلہ جاتے دیکھا تو اس نے دور سے دیکھا کہ کوئی خوبصورت اونٹنی پہ سوار ہو کے جا رہا ہے، لیکن عجب ہے کہ دھوپ اس پر نہیں ہو رہی، یہ بادل سایہ کر رہا ہے۔ تو اس نے دور سے دیکھا تو کہا چلو ہم بھی چلتے ہیں۔ وہ لکڑی اس کی جو بکریاں جو ریوڑ تھا چراتا تھا، وہ ہوتا ہے نا تھیلا بیلا سب ڈالتے ہیں، پانی اور کچھ جو بھی،
جیسے دیہات میں یہاں بھی لوگ بکریاں چراتے ہوں گے تو وہ سب لے لے کے چلتا ہے. حضور کے قافلہ جب قریب پہنچا تو یہ سامنے کھڑا ہو گیا, حضور کے چہرے پاک کو دیکھا تو دیہاتی آدمی تھا, دل میں کہا خوبصورت تو بہت ہے, کچھ تو ہے اس میں, چلو کوئی بات نہیں, تھوڑا قریب جاتا ہوں, حال چال پوچھ لیتا ہوں, کوئی پانی بانی کوئی ادھر ادھر پوچھ لیتا ہوں. قریب آیا. اب حضور رحمت للعالمین تھے, دلوں کے حال حضور جانتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قریب پہنچی تو آپ نے اونٹنی مبارک کو کھڑا کیا, اور اوپر بیٹھے تھے وہ نیچے کھڑا تھا, تو حضور نے نیچے کی طرف دھیان دے کے نظر کرم فرمائی اور حضور نے نیچے کی طرف دیکھا تو کہا کون ہو, کیا چاہیے؟ تو اس نے کہا میں تو ایک دیہاتی ہوں, بکریاں چراتا ہوں, چاہیے کچھ نہیں, اتنا ضرور ہے کہ اتنے خوبصورت آپ ہو, کون فرشتے ہو, کوئی ایسی غیبی مخلوق ہو؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ بکریاں بہکی کی حدیث ہے, ذرا دیکھیے آپ. حضور نبی اکرم نے کہا میں اللہ کا رسول. تو اب اونٹنی پہ بیٹھے ہوں گے تو پاؤں تو نیچے ہوں گے. اس دیہاتی نے اس بکریاں چرانے والے نے حضور کے قدموں پر اپنا ہاتھ رکھا. قدم مبارک اتنے نرم تھے, اتنے نرم تھے, اتنے نرم تھے, مورخین کہتے ہیں کہ نرم اور چمکدار. کبھی کبھار تو حضور نبی اکرم کے تلوے 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ چمکتے تھے. تلوے مبارک ایک تو نرم, نازک اور خوبصورت. تو جس میں رسول سے کسی کو ٹچ ہونا نصیب ہو جائے تو آپ حجر اسود کو اگر بوسہ دے دے تو آپ کے گناہ دھل گئے. حجر اسود ہے نا مکے میں, اس وقت پتھر ہے کعبے کی دیوار, اس وقت تو موقع مشکل سے ملے, دھکا مکی اتنی ہوتی ہے, پھر بھی اگر کوئی تگڑا جوان موقع مل گیا اور اگر یہ کعبۃ اللہ کے حجر اسود کو چوم لے, اور جیسے ہی چوم لے اسی وقت اللہ پاک کے یہاں فیصلہ ہوتا ہے کہ 80 سال کا ہے, اتنے گناہ کیے سب گئے, وہ پورا چوس لیتا ہے گناہوں. حجر اسود جنتی پتھر. اور روایت میں آتا ہے ایک ایک بکری اپنا اپنا راستہ لے کے نکل گئی. جو جس قبضے کریے کی تھی, کسی ڈھانی کی تھی, کسی گاؤں کی تھی, کوئی 2-3 تھی, کوئی 8-10 تھی, اپنے اپنے راستے جدا جدا انہوں نے چن لیے. اور اس نے کیا کیا, رسول اللہ کے پاس واپس آ کر کہا یا رسول اللہ میں نے اپنا ریوڑ روانہ کر دیا, اب مجھے آپ اپنے ریوڑ میں شامل کر لیں. حضور نے فرمایا چلو. اب یہ سنتے جائیے گا, یہ گئے وہاں خیبر میں, بیچ میں کچھ جو بھی ہوا, جنگ ہوئی, یہ شہید ہو گئے, اسی لمحے شہید ہو گئے. تو کسی نے آ کے بتایا یا رسول اللہ وہ جو دیہاتی تھا نا وہ شہید ہو گئے. تو حضور نبی اکرم جہاں جلوہ افروز تھے وہاں سے جلدی سے روانہ ہوئے, اس کی میت پر گئے, اس کی لاش پر. جیسے اس کی لاش پر پہنچے تو حضور وہاں سے مسکراتے مسکراتے واپس آ گئے. جلدی گئے تھے, کیا کچھ نہیں, یوں ہی واپس آ گئے. تو اصحاب نے کہا یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ حضور نے فرمایا عجب حال ہے میرے رب کی رحمت کا, اس دیہاتی کو حور العین سے 2 حوریں آ گئی اس کی بیویاں بنا کے لینے کے لیے. تو میں نے ان کے اس روح, ان حوروں کے اسے لینے اور لاڈ کرنے کو دیکھ کر شرم آئی اور واپس آ گیا. میں نے کہا مولا تیری مشیت بھی عجیب ہے. اب اس دیاسی سے پوچھ کہ تو نے کون سا کعبے کا طواف کیا, تو نے کون سا حج عمرہ کیا, تو جواب یہی دے گا کہ میں نے اپنے روح کا ناتا کائنات کے مختار سے جوڑ لیا تھا. اس لیے میرے بھائیوں نچوڑ پورے دین کا یہی ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اسی لیے ہم اپنی زندگیوں میں رسول اللہ سے روح کا ناتا رکھیں. جب نعت سنیں تو مچل جائیں مدینے کے خیالوں میں,
روح کا ناتا اسی کو کہتے. کون پڑھ رہا ہے دھیان دے کے حضور کے خیالوں میں بس کے پڑھے تاکہ خود بھی مدینے گھومے اور سنانے والوں کو بھی گھمانے لے جائے. اسی لیے اللہ تعالی ہمیں روح کا ناتا حضور سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہرے برے رہنا چاہتے ہو, نہ دکھ دنیا کا آئے نہ دکھ قبر کا آئے, نہ کوئی آندھی آئے نہ کوئی طوفان آئے, اگر رہنا چاہتے ہو سکون سے, تو یہی ہے کہ ہم اپنی جڑوں کو مضبوط کر لیں. اور ہماری جڑ, ہماری تازگی کی جڑ رسول اللہ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ اس سے دل سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بس آخری بات کر دوں, کتنا دو گے بھی آپ؟ دے دے گے کروڑوں تو دے نہیں دو گے, 5 10 ہزار 20 ہزار 25 ہزار, بس 50 پہ لمٹ ختم, پھر آپ کی موڑی بھی ختم ہو جائے گی. تو دے دے کے ہم کیا دیں گے؟ ذرا ان کے اندر سے پوچھئے کہ آپ کو کیا غرض ہے. ڈاکٹر نے بولا ہے گھر بیٹھ جاؤ ریسٹ کرو, آپ پھر بھی گھوم رہے ہو, کیوں گھوم رہے ہو؟ تو جواب یہی آئے گا جو غوث الاعظم نے برسوں پہلے دیا تھا, جو معین الدین نے برسوں پہلے دیا تھا, جو ان صوفیاء اولیاء نے جو کام کیا ہے اس وقت کو بھی دنیا میں اور بھی بزرگ کر رہے ہیں. جواب یہی آئے گا ہم گھومتے صرف اس لیے ہیں تاکہ لوگوں کا تعلق دل کا حضور سے ٹوٹ چکا ہو تو واپس جوڑ دے, تاکہ تری سلامت رہے, مدینے سے فیض آتا رہے, یا اپنے اپنے قصبوں میں ہرے بھرے رہتے رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک یہی نچوڑ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دور فتن کے ہر فتنے سے حفاظت فرمائے. بس بات حضور کی آئے تو کوئی ادھر ادھر کی دلیل نہیں, سیدھے کہہ دو مانتا ہوں کائنات میں میرے مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں. بے شک بس سیدھی عقیدہ مضبوط, پھر عمل کی طرف بڑھیے. جڑ مضبوط ہو گئی, اب ذرا عمل کی طرف آئیے. اب اگر کوئی آپ کے درخت کو کاٹنے آئے گا تو آپ بولو گے نمڑا مت کاٹ, ہمیں سونے میں کام آئے گا, بکریاں بیٹھنے میں کام آئے گی. جب آپ کی جڑ حضور سے مضبوط ہو جائے تب نماز پڑھنے آؤ, تب آپ روزہ رکھو, پھر آپ کچھ صدقہ خیرات کرو, کچھ نیکی کی طرف آؤ. پھر نیکی کم ہوگی, اللہ کے نزدیک وزن میں بڑھ جائے گی. اور اگر جڑ کٹی ہوئی ہوگی تو کوئی فائدہ نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ دلوں کا تعلق حضور سے مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا